السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ ایک گراموفون نما آلہ کے طور پر نظام کے دور سے جو کبھی عثمان ساگر گنڈی پیٹ کے آبی ذخائر کے پانی کے سطح کو ریکارڈ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، کئی دہائیوں کی انتظامی بے حسی کی وجہ سے وہ پرزنگ آلود پڑا ہے۔ جیو کینٹ لمیٹڈ لندن کے ذریعے تیار کردہ یہ آلہ نہ صرف پانی کے سطح کی نگرانی میں بلکہ سیلاب کے الرٹ جاری کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا تھا۔ واٹر بورڈ کے ایک سینئر آفیسر نے یاد کیا کہ اس سے پہلے ایک آدمی جو ہر روز ریزروائر کی سطح کو نوٹ کرنے کے لیے عثمان ساگر ریزروائر پر گھوڑے پر جاتا تھا، جبکہ واٹر مین نے پورا دن صرف ایک ہی کام میں لگا رہتا تھا۔ نظام نے ایک نئے آلے کی تعیناتی کا حکم دیا۔ اس کے بعد گوشہ محل میں واٹر ورکس کے ہیڈ آفس میں ایک شخص کو تعینات کیا گیا تھا تاکہ روزانہ پانی کی سطح کی نگرانی کرے اور اس کے تعلق سے مطلع کرتے رہیں، اور 2009 میں HMWSSB نے اس آلے کو خیرتباد کے ہیڈ آفس میں واقع واٹر میوزیم میں رکھا، لیکن بعد میں میوزیم کو بند کر دیا گیا اور آلے کو گنڈی پیٹ کے ایک ذخائر میں اس کے اصل مقام پر واپس منتقل کر دیا گیا۔ شہر کے لوگوں نے دیکھ بھال کی کمی اور نظام کے دور میں ٹیکنالوجی کی ترقی کی یاد دہانی اور ثقافتی ورثے کے تحفظ کو نظر انداز کرنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس طرح کے تاریخی ڈھانچے ہمارے ورثے اور ماضی کی انجینئرنگ کی مہارت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا گارمنٹس لایا ہے دھماکے دار ویڈنگ سیزن آفر، جہاں ہر لباس میں ہے شان اور انداز۔ ریڈی میڈ شیروانی، ریڈی میڈ سوٹ، ریڈی میڈ بلیزر اور ریڈی میڈ انڈو ویسٹرن کی خریداری پر پائیے 30% تک کا زبردست ڈسکاؤنٹ۔ اسٹیچنگ کے لیے ٹینشن چھوڑو، شیروانی، جودھ پوری اور بلیزر کی اسٹیچنگ صرف 1499 روپے میں، 2 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 1999 میں، 3 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 2999 میں۔ یہ ہے اصلی کلاسی ڈیل۔ ہر ڈریس کی کلودنگ فیبرک کی خریداری پر بھی پائیے 20% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ ریڈی میڈ پلین کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹399، ڈیزائنر ریڈی میڈ کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹799۔ کرتا پیجامہ اور پٹھانی کا فیبرک خریدنے پر اسٹیچنگ بالکل فری، اور بچوں کے لیے کرتا، پٹھانی، توپ اور شیروانی پر 25% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ شادی ہو یا کوئی خاص موقع، صفا گارمنٹس کے ساتھ بناؤ سب سے خاص۔ یاد رکھیے، شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا گارمنٹس، ٹوری چوکی ایکس روڈ، حیدرآباد۔ شہر حیدرآباد کی دھڑکن سمجھی جانے والی حیدرآباد میٹرو ریل روزانہ 4.80 لاکھ مسافروں کو منزل تک پہنچاتی ہے۔ جدید سہولتوں اور محفوظ سفر کے دعووں کے باوجود خواتین مسافروں کے تجربات ایک مختلف تصویر پیش کر رہی، اور ایتھمز بزنس اسکول کے طلباء نے 15 دنوں تک حیدرآباد کے مختلف اسٹیشنز پر خواتین کی رائے حاصل کی، جو چونکا دینے والی ثابت ہوئی۔ رات کے وقت ٹرین کی کوچز میں ناقص لائٹنگ، عملے کی نگرانی کی کمی اور اسٹیشنز کے قریب ہراسانی کے واقعات نے یہ واضح کر دیا کہ خواتین کی حفاظت کے معاملے میں اب بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ طلباء آمنہ بیگم، خدیجہ الکبری اور ترون ریڈی اور سکھجوت سنگھ نے یہ رپورٹ تیار کی، جو ایتھمز بزنس اسکول کے صدرنشین کالی پرساد نے جاری کی۔ اس رپورٹ کو حیدرآباد میٹرو ریل کے مینیجنگ ڈائریکٹر NVS ریڈی اور تلنگانہ ویمنز سیفٹی ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر جنرل شیکھا گوئل کو پیش کی گئی۔ یہ سروے صبح 9 بجے سے رات 10 بجے تک شہر کے اہم اسٹیشنز رائے درگم، جوبلی ہلز، روڈ نمبر 5، پنجاگٹا، ارم منزل، پیراڈائز، سکندرآباد ایسٹ، اپل ناگل کے علاوہ دیگر اسٹیشنز پر کیا گیا۔ جملہ 410 خاتون مسافرین سے بات چیت کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق 110 خواتین نے انکشاف کیا کہ انہیں میٹرو اسٹیشنز کے قریب جنسی ہراسانی کا سامنا ہوا ہے۔ مزید یہ کہ خواتین میں ٹی سیف ایپ اور ہیلپ لائن کے بارے میں آگاہی نہایت کم ہے۔ صرف 120 خاتون مسافرین نے ان سہولتوں کے استعمال کی تصدیق کی۔ حیدرآباد کی میٹرو ٹرین مجموعی طور پر دنیا کے 247 اور ملک کے 15 شہروں کے میٹرو ٹرینوں کے مقابلے زیادہ محفوظ مانی جاتی ہے، لیکن طالبات کے سروے نے کئی اہم سوالات کو جنم دیا۔ ناقص لائٹنگ کو درست کرنا، عملے کی نگرانی کو بڑھانا، ہراسانی کے واقعات پر فوری توجہ دینا اور ٹی سیف ایپ و ہیلپ لائن کی مؤثر تشہیر کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔
عثمانیہ میڈیکل کالج سے ملحقہ اسپتالوں میں طبی خدمات کو مضبوط بنانے پر اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں طبی خدمات کو مضبوط بنانے پر طویل بحث ہوئی۔ وزیر ٹی جی ایم ایس آئی ڈی سی انجینئرنگ عہدیداروں کو ہدایت دی گئی کہ وہ اسپتال میں پرانی عمارتوں کی حالت کا دورہ کریں اور فوری طور پر رپورٹ پیش کریں۔ انہوں نے کہا کہ عثمانیہ کے ڈاکٹروں نے تلنگانہ کو دنیا بھر میں ہیلتھ ہب برانڈ کے طور پر پہچان دلائی۔ طبی اور صحت کے وزیر دامودر راج نرسمہا نے جائزہ میں انکشاف کیا۔ ریاستی طبی اور صحت کے وزیر دامودر راج نرسمہا نے عثمانیہ میڈیکل کالج سے ملحقہ اسپتالوں میں طبی خدمات کو مضبوط بنانے کے سلسلے میں ایک اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ کی۔ وزیر دامودر راج نرسمہا نے کہا کہ عثمانیہ کے ڈاکٹروں نے عثمانیہ میڈیکل کالج کے ساتھ ساتھ عثمانیہ اسپتال، نیلوفر اسپتال، سروجنی دیوی آئی ہاسپٹل، MNJ کینسر ہاسپٹل، ٹی بی اور چیسٹ ہاسپٹل، انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ، سلطان بازار اور دیگر اسپتالوں کے نام روشن کیے۔ R&B انجینئرز ایسوسی ایشن کے نومنتخب ایگزیکٹو نے ریاستی سڑکوں، عمارتوں اور سنیماٹوگرافی کے وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی سے ان کے کیمپ آفس میں منسٹر ریزیڈنس کمپلیکس میں ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر نے R&B انجینئرز ایسوسی ایشن کے نئے ایگزیکٹو کو خصوصی مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر ان سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محکمہ روڈ بلڈنگز میں اس طرح ترقیاں دی گئی جو مکمل شفافیت کے ساتھ کسی اور محکمے میں نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کو راضی کر کے محکمہ R&B میں باقاعدہ ترقیاں حاصل کرنے اور برسوں سے زیر التوا سروس رولز کو منظور کروانے کے لیے سخت محنت کی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے جوبلی ہلز کی رہائش گاہ پر ہندوستان میں برطانوی ہائی کمشنر لنڈی کیمرون سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ڈپٹی ہائی کمشنر حیدرآباد گیروتھ وین اوون، سیاسی اقتصادیات کے مشیر نلنی رگھورام، CM کے اسپیشل سیکرٹری اجیت ریڈی، وشنو وردھن ریڈی موجود رہے۔ لنڈی کیمرون نے حکومت برطانیہ کی طرف سے تلنگانہ کے ہونہار طلباء کو تعاون کی بنیاد پر پیش کردہ باوقار شیوننگ اسکالرشپ فراہم کرنے سے اتفاق کیا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے وزیر اعلیٰ کو سمجھایا کہ وہ تعلیم اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون فراہم کرنے کو تیار ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے درخواست کی کہ برطانیہ کی یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم تلنگانہ طلباء کی سہولت کے لیے وہاں کی یونیورسٹیاں حیدرآباد سے چلائی جائیں۔ سنگاریڈی ضلع کلکٹر پی پرونیا نے کہا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ تمام سرکاری اسکولوں اور فلاحی ہاسٹلوں میں طلباء کو تمام سہولیات فراہم کرتے ہوئے تعلیم کے شعبے کو مستحکم کرنے کے لیے اقدامات کرے اور معیاری تعلیم فراہم کرے۔ اندرما ہاؤسز کی تعمیر کے کام میں تیزی لائی جائے، مریضوں کو بہتر طبی خدمات فراہم کی جائیں اور عملہ وقت کا پابند ہو۔ کنڈاپور میں بنیادی صحت مرکز، منڈل ہیڈ کوارٹر اندرما اندولا، زیر تعمیر کلاس روم اور رجسٹر، کچن، سٹوریج روم اور کستوربا گاندھی بالیکا ودیالیہ کے اطراف معائنہ کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کلکٹر نے کہا حکومت سرکاری اسکولوں میں تمام سہولیات فراہم کر کے طلباء کو معیاری تعلیم فراہم کرنے کے لیے اقدامات کرے گی۔ تلنگانہ میں بے روزگار نوجوانوں کے لیے کانگریس حکومت نے خوشخبری سنائی ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن TGSRTC میں ڈرائیور اور شرامک ورک مین جائیدادوں پر تقررات کے لیے تلنگانہ پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق جملہ 1743 ملازمتوں پر بھرتی ہوگی، جن میں 1000 ڈرائیور اور 743 شرامک ورک مین پوسٹیں شامل ہیں۔ درخواستیں 8 اکتوبر صبح 8 بجے سے 28 اکتوبر شام 5 بجے تک آن لائن موڈ میں قبول کی جائیں گی۔ مزید تفصیلات کے لیے امیدوار ویب سائٹ www.tgprb_in پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ضلع SP عادل آباد اکھل مہاجن IPS نے کہا ہے کہ نوراتری کے تہواروں کے دوران سیکٹرز اور کلسٹرز میں سخت پولیس سیکیورٹی کا انتظام کیا گیا۔ انہوں نے پرامن ماحول میں امن و امان برقرار رکھتے ہوئے نوراتری تہوار کا اہتمام کرنے کا لوگوں کو مشورہ دیا۔ اس مہینے کی 22 تاریخ سے درگا دیوی اور شاردا دیوی نوراتری کے تہوار ضلع عادل آباد میں منعقد ہوں گے۔ اس ضمن میں ضلع پولیس کے زیر اہتمام نوراتری تہوار کا اہتمام کرنے والی کمیٹی اراکین کے ہمراہ مقامی پولیس AR ہیڈ کوارٹر میں ایک کوارڈینیشن میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔
हुकूमत मुल्क में ड्रोन के ऑपरेशन के लिए एक अलग कानून बनाने की तैयारी में है, जिसमें ड्रोन की खरीद व फरोख्त, ऑपरेशन, क़वानीन की खिलाफ वर्जी की सूरत में सजा और जुर्माना, तीसरे फरीक का बीमा और हर्जाना तक के ज़ाब्ते तय होंगे। शहरी हवाबाजी की वजारत ने नेशनल ड्रोन तरक्की व ज़ाब्ता बिल 2025 का मसूदा जारी किया, जिसे पार्लियामेंट के आइंदा सरमाई इजलास में पेश किए जाने की उम्मीद है। वजारत ने अवाम, सनत और दीगर फरीकीन से 30 सितम्बर तक इस मसूदे पर राय और तजावीज़ तलब की है। मसूदे में क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर जेल की सजा और जुर्माने का इल्तिजाम है। इसमें कहा गया कि हर ड्रोन का एक मुनफरिद शनाख्ती नंबर UIN लाजमी होगा और इससे मुतल्लिका अथॉरिटी के तय करदा सिक्योरिटी मियारात पर पूरा उतरना होगा। मरकज और रियासती हुकूमतों या उनकी मजाज एजेंसियों को किसी इलाके को ड्रोन ऑपरेशन के लिए रेड जोन या येलो जोन करार देने का इख्तियार होगा। रेड जोन में ड्रोन उड़ाने के लिए मरकज और मुतल्लिका एजेंसी दोनों की इजाजत जरूरी होगी, जबकि येलो जोन में एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC अफसरान की मंजूरी लाजमी होगी। इस ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी को संगीन और नाकाबिले मुफाहिमत जुर्म माना जाएगा, जिसकी सजा 3 साल तक कैद और 1 लाख रुपए तक जुर्माना होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बदनाम जमाना गैंगस्टर छोटा राजन को एक और झटका देते हुए 2001 के जया शेट्टी कत्ल केस में दी गई जमानत मंसूख कर दी। अदालत उज़्मा ने CBI की अपील को कबूल करके बॉम्बे हाई कोर्ट के उस हुक्म को कालअदम करार दिया, जिसमें गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में राजन की सजा को मुअत्तल करते हुए जमानत दी गई थी। ये मामला मई 2001 का है, जब मुंबई के गामदेवी इलाके में वाक़े गोल्डन क्राउन होटल के मालिक जया शेट्टी को मुबैना तौर पर राजन के गैंग के 2 अराकीन ने होटल की पहली मंजिल पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। तफ्तीश में ये बात सामने आई कि शेट्टी को राजन गैंग के कारंदे हेमंत पुजारी की जानिब से भत्ता देने के लिए फोन कॉल्स मौसूल हो रही थी। अदायगी न करने पर उसकी जान ले ली गई। मई 2024 में एक खुसूसी अदालत ने छोटा राजन को इस कत्ल का मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले को चैलेंज करते हुए राजन ने हाई कोर्ट का रुख किया और अपनी सजा को मुअत्तल करने के साथ जमानत देने की दरख्वास्त की। हाई कोर्ट ने इस वक्त राजन की दरख्वास्त कबूल करते हुए जमानत मंजूर कर ली थी, जिसके खिलाफ CBI ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में पराली जलाने के मामले पर सख्त नाराजगी जाहिर की। अदालत ने कहा है कि पहले वैसे किसानों में से कुछ को जेल भेजिए जो बार बार ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करते हैं। अगर पराली जलाने वालों में से कुछ को जेल भेजा तो सब ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये मिसाल कायम करेगा। अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि वो पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई चाहती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन को 3 महीने के अंदर सभी खाली जगहों को पूर्ण करने की हिदायत दी। दिल्ली NCR में हर साल अक्टूबर में होने वाली फिजाई आलूदगी से जुड़ी अर्जियों पर समाअत करते हुए मुल्क के CJI जस्टिस BR गोई ने कहा कि कुछ किसानों को पराली जलाने के लिए जेल भेजना दूसरों के लिए एक बड़ा पैगाम हो सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ किसानों पर कार्रवाई करने से हिचकिचाहट क्यों। इससे पहले मामले में न्यायमित्र मुकर्रर अपराजिता सिंह ने CJI गोई की सदारत वाली बेंच को बताया कि पराली जलाने के मसले से निपटने के लिए किसानों को सब्सिडी और आलात दिए गए हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను.
ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।